السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم دیکھیں آس پاس تو بہت سارے ہمارے رشتے ہیں جن میں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، پڑوسی، دوست احباب، اس کے علاوہ بھی بہت سارے رشتے ہیں جو ہم نے نبھانے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ان رشتوں کے نبھاتے نبھاتے کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ میرے ابو مجھے کہتے تھے، کوئی آ جاتا تھا اس کو بھی کہتے تھے کہ میری یہ بہت لاڈلی بیٹی ہے مگر پھر بھی میں اس کی گارنٹی نہیں لے سکتا، یہ گھر کا مطلب بہت ساتھ دیتی ہے، میرا بہت ساتھ دیتی ہے، مگر پھر بھی میں اس کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں تھی لگتی۔ میں کہتی تھی نہیں، جس پہ مطلب جو آپ کا خیال کرتا ہے، جو آپ کا احساس کرتا ہے، اس کی گارنٹی لے سکتا ہے بندہ، یا جس پہ آپ کو اعتماد ہو اس کی گارنٹی آپ لے سکتے ہو۔ مگر وقت گزرتا گیا، اب یہ وقت آ گیا کچھ مطلب اپنی زندگی سے کچھ ٹھوکریں کھا کے انسان سمجھتا ہے، اس سے پہلے اس کو عقل نہیں آتی۔ تو اب میں یہ مانتی ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ پہ آنکھیں بند کر کے آپ کو بھروسہ ہے وہ غلطیاں نہیں کرتا، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، مگر آپ کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتے سوائے تب جب آپ نے خود آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک موذن تھا اور ایک آدمی تھا، وہ کسی حمام پہ نہا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ نہا رہے تھے تو کیا ہوا، موذن کے نا وہاں پہ 20,000 گر گیا۔ اب وہ مطلب چلے گئے، واپس تھوڑی دیر بعد آیا ڈھونڈتا ڈھونڈتا بڑی پریشانی میں کہ بھئی ادھر میرے 20,000 روپے گم گیا ہے، گر گیا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ مجھے ملا ہے تو یہ لے لیں آپ۔ اس کو دے دیتا ہے، خیر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اب کچھ دن بعد پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس نے 20,000 ڈھونڈے ہوتے ہیں اور واپس کیے ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے، اور موذن کی جگہ پہ کوئی اور آدمی ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو نہا رہے ہوتے ہیں، نہا کے وہ خیر چلا جاتا ہے، تو وہ جو دوسرا آدمی ہوتا ہے موذن کی جگہ پہ، وہ دوڑتا دوڑتا واپس آتا ہے، کہتا ہے یہاں پہ میرے 20 روپے گرے تھے۔ وہ کہتا ہے، جو مطلب آدمی تھا، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں ملے، مجھے تو نہیں ملے۔ خیر وہ مطلب ان کا مسئلہ، اس نے کہا کہ بھئی تمہارے اور میرے علاوہ یہاں پہ کوئی نہیں تھا، تو میرے تو گرے ہیں، ظاہر بات ہے میں تو نہیں اٹھا سکتا، تو ظاہر بات ہے یا تو تم نہیں اٹھائے۔ وہ کہتا نہیں، میں نے نہیں اٹھایا۔ یہ مسئلہ لے کر وہ موذن کے پاس چلے جاتے ہیں۔ موذن کو بھی وہ بات بتاتا ہے کہ اس طرح میرے 20 روپے گرے تو جو ہے نا مل نہیں رہے، تو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا خدا کی قسم کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ نہیں اٹھا سکتا پیسے، اس کو مطمئن کر کے وہ بھیج دیتا ہے۔ اب وہ جو آدمی جس کی اس نے قسم کھائی تھی، وہ کیا اس کو کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے قاری صاحب آئندہ سے آپ نے قسم نہیں اٹھانی، کسی کی بھی قسم نہیں اٹھانی، وہ 20 روپے میں نے ہی لیے تھے۔ موذن بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، 20,000 پہ تمہارا ایمان نہیں ڈگمگایا اور ایک 20 روپے کے پیچھے تمہارا ایمان ڈگمگا گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، ایمان ڈگمگانے کی بات نہیں، میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ 20 روپے میں نے نہیں اٹھائے۔ اب میں وہ منہ سے نکال چکا تھا، اب اس بات کو میں جو ہے نا وہ بدل نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے مجھے اپنی بات پر ڈٹے رہنا پڑا تاکہ میری بے عزتی نہ ہو۔ تو آپ نے میری قسم اٹھائی، آئندہ سے آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو ہے نا مطلب ہر انسان غلطی کرتا ہے، آپ کسی پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتے، اعتماد صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ ہاں، اعتماد آپ اس انسان پر ضرور کر سکتے ہو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا آپ کو احکامات پر چلنے کی تلقین کرے، بار بار آپ کو کہے، ٹھیک ہے؟ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، مگر وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ مطلب گرا رہے ہوتے ہیں، آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہوتے ہیں، مگر جب تک آپ کو سمجھ آتی ہے وہ بڑی دیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، ہر وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کے قریب آپ کو کر دے، ہر اس کام سے بچے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر دے، کیونکہ بہترین جو چیز ہے جو آپ کو سہارا دینے والی اور بہترین خیر خواہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم۔